سورہ اعراف ہے اور اس کا آیت اس کی جس کا نشان چنبل ہے، اس میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ آیت کا جو ابتدائیہ ہے وہ لفظ اس کا ترجمہ ہے الا، یعنی غور کرو، توجہ کرو۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ متوجہ ہو جاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ آیت میں بڑی کوئی خاص بات ہے کہ اللہ توجہ کروا رہا ہے کہ توجہ کرو۔ یہ جو لفظ پہلے پڑھا ہے اللہ، اس کا مطلب ہوتا ہے توجہ کرو۔ توجہ کس بات پہ اللہ دلوا رہا ہے؟ لہ الخلق والامر، کہ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ خلق کرے یا امر سے بنائے۔ یعنی اللہ نے دو چیزوں کا اعلان کیا اور توجہ کروائی کہ یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ خلق سے پیدا کرے یا امر سے بنائے۔ خلق کرنا یا امر سے بنانا یہ ایک مطلب نہیں ہے۔ خلق کرنا اور ہے، امر سے بنانا اور ہے۔ اگر دونوں کا مطلب ایک ہوتا تو آیت میں دونوں کا تذکرہ اللہ الگ الگ نہ کرتا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اب جوان جتنے بیٹھے ہوئے اس وقت اگر آپ مجلس میں جاگ رہے ہیں تو یہ ماشاءاللہ آپ کی عقیدوں کی معراج ہے، ورنہ اس وقت تو تھک کر کے سو جاتے ہیں۔ آپ حسین کے تذکرے کے لیے جاگ رہے ہیں تو پھر اتنی دیر میں گفتگو کروں گا میں بھی آپ کو ٹرکا کے نہیں جاؤں گا۔ جوانوں کے لیے کوئی ایک آدھا جملہ جو ہے وہ ضرور ان کو ہدیہ کر دیں گا۔ اچھا، خلق اور ہے امر۔ اب جتنے جوان بیٹھے ہو، اگر دونوں الگ الگ ہیں تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ معصوم سے پوچھا گیا مولا خلق سے پیدا کرنا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ خلق میں اور امر میں کیا فرق ہے؟ توجہ میری جان رکھیے۔ خلق میں اور امر میں کیا فرق ہے؟ امام نے فرمایا خلق کے لیے ضروری ہے کہ پہلے سے کوئی چیز موجود ہو۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ خلق کے لیے ضروری ہے۔ اچھا، مجھے اس بات سے بھی کوئی غرض نہیں ہوگی کہ آپ نعرے لگائیں گے، آپ جوش سے مجلس سنیں گے۔ آپ مجلس صرف سن رہے اس وقت، اس لیے کہ جسم تھک سکتا ہے، عقیدہ نہیں۔ تو میں آپ سے بڑی آسان گفتگو کروں گا۔ ایک طویل سفر کے بعد میں بھی یہاں پہ اور مسلسل مجالس ہیں، لیکن میں کبھی بھی ممبر پہ اپنی تھکاوٹوں کا اظہار نہیں کرتا۔ مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ جوان جس طرح سے وصول کرنا شروع کر دیے نا، مجھے تسلی ہو گئی ہے کہ میری بات جو ہے وہ ضائع نہیں ہوگی۔ خلق کے لیے اب اسے سمجھیے، خلق کے لیے ضروری ہے کہ پہلے سے کوئی چیز ہو، کوئی مادہ ہو۔ یعنی خلق کے لیے کسی شے کا ہونا ضروری، مادے کا ہونا ضروری، وقت کا ہونا ضروری، زمانہ ہو، سبب ہو، علت ہو، یعنی خلق سے پہلے کچھ ہو۔ اب اس کی مثال قرآن میں ہے کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ حبیب یاد کیجئے جب میں نے ملائکہ سے کہا تھا کہ میں مٹی سے بشر بناؤں گا۔ انی خالق، امر نہیں، انی خالق، میں مٹی سے بشر خلق کروں گا۔ خلق پہلے کوئی چیز ہونا ضروری، اس کا مطلب مٹی پہلے تھی نا۔
اب مٹی پہلے تھی تو پھر آدم بنے، اس کا مطلب ہے میرا بچہ بیٹھ جا، تو میری کسی کیوں ہلائی جانا، میں خود زلزلہ ادھر آ کے بیٹھے سامنے، ادھر آؤ میرے سامنے میرا بیٹا شاباش۔ نہیں یہ بچوں کو ہم نے تو تہذیب رضاداری سکھانی، اور مجلس میں ہمیشہ یاد رکھیے کہ جتنے چھوٹے بچے جب مجلس میں بیٹھ رہے ہیں اگر آگے بیٹھ رہے ہیں تو پہلے آ جائیے، نہیں تو پیچھے سے دوسری طرف سے آئیے، ممبر سے اس طرح سے یہ گھومنا پھرنا ایک مارک تھوڑی ہے، امام صلی اللہ علیہ وسلم توجہ ہے کہ نہیں آپ کو؟ نہیں تھوڑا تھوڑا بچہ اپنے نال نال آسان طریقے سے کھانا، یہ ہماری ذمہ داری، توجہ ہے کہ نہیں آپ کو؟ جیسے بات سمجھ، یعنی آدم سے پہلے مٹی تھی، اس کا مطلب ہے کہ جو خلق ہو وہ اول مخلوق نہیں ہوتا۔ آدم نبی ہے لیکن اول نہیں ہے، کیونکہ اس سے اول مٹی ہے، پہلے مٹی ہے پھر آدم، یعنی خلق کے لیے ضروری ہے کہ پہلے کوئی چیز موجود ہو۔ اسی لیے تو آپ کے میرے پانچویں معصوموں سے ایک بندے نے خوش آمدی نے کہا مولا آپ تو نور سے ہیں، فرمایا خبردار ہمیں شے سے نہ کہنا۔ اس نے کہا نہیں مولا میں نے تو کہا آپ نور سے ہیں، فرمایا وہ بھی تو شے ہے۔ مولا آپ نور سے نہیں، فرمایا اگر ہم نور سے ہوتے تو نور ہم سے پہلے ہوتا۔ نہیں توجہ فرمائیے، اس لیے کہ جس سے ہونا ہے، جس سے کچھ ہو، یعنی اللہ نے ملائکہ کو خلق کیا نور سے، نور پہلے تھا تو فرشتے بنے، اور آدم کو بنایا مٹی سے، مٹی پہلے تھی تو فرشتے آدم بنا، جن بنے آگ سے، آگ پہلے تھی تو جن بنے۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ؟ یہ اول مخلوق ہے، اگر نور سے ہو گئے تو نور ان سے پہلے ہے۔ نور لفظ تقدس ہے، اس سے مقدس لفظ نہیں ہے لغت میں، اس لیے اسے نور سے تشبیہ دی جاتی ہے، کیونکہ نور ایک مقدس لفظ ہے۔ آپ جو کر گئے ہیں آل محمد چھوڑیے، آل محمد کے شیعہ نور سے ہیں۔ جو بندہ پریشان ہے، آپ کے میرے چھٹے مولا نے فرمایا تھا ہمارے شیعہ ہماری ولایت کے نور سے بنے ہیں۔ اگر نور سے ہوتے تو ملکوتی پن چھلکتا، توجہ ہے کہ نہیں آپ؟ تو ہونے سے پہلے کچھ ہو، سبب ہو، وقت ہو، علت ہو۔ دیکھیں اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام۔ اب یہاں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ کہتے ہیں میں نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں خلق کیا۔ بندے کہتے ہیں جی وہ تو کن فیکون ہے، کن کہہ کے بنا سکتا ہے، اگر امر سے بناتا تو پھر کن لگتا نا۔ اللہ کہتا ہے میں نے خلق کیا، خلق کرنے کے لیے زمانہ چاہیے، انسان بھی خلق ہوا، اس لیے ایک مدت لگتی ہے اس کے دنیا میں آنے سے، ایک پروسیس ہے اس کا دنیا میں آنے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ امر، مولا امر کیا ہے؟ فرمایا امر یہ ہے کہ پہلے کچھ نہ ہو اور کچھ ہو جائے۔ نہیں توجہ فرمائی میری بات؟ دیکھیں میں فرمان معصومی پڑھا نا، پہلے کچھ نہ ہو اور ہو جائے۔ بندے نے بھی یہی پوچھا تھا جناب امام باقر علیہ السلام سے، مولا یا تو سارے پڑھ لو تو یا پھر نہ پڑھو، پڑھ لو۔ پریشان تو نہیں ہوئے سرکار، میں کسی منزل تک آنا چاہتا۔ مولا سے پوچھا گیا مولا آپ نور سے نہیں، آپ شے سے نہیں، تو پھر آپ کیسے ہوئے؟ فرمایا اس نے ارادہ کیا ہم ہو گئے۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ؟ یعنی امر کیا ہے کہ پہلے کچھ نہ ہو اور کچھ ہو جائے، اور امر کے لیے اللہ نے کیا کہا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ امر کیا ہے کہ وہ ارادہ کرتا ہے،
ختم نہیں ہوگی. یہ کتابت کا جملہ نہیں، یہ حقیقت ہے. دیکھیں اللہ نے کہا کون، آگے ہے فَيَكُونُ، ثُمَّ يَكُونُ نہیں، فَيَكُونُ سے ہے فاصلہ ختم کرتا ہے، یعنی فوراً ہو جاتا ہے، لمحے ضائع کیے بغیر. سے بھی واقف نہیں. نبی نے یہی تو فرمایا تھا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. جس کا میں مولا، اس کا فوراً یہ علی مولا. بیچ میں فاصلہ کوئی نہیں کہ اتنے نمبر کے بعد مان، نبی کے بعد مان. اچھا کیا ہے کن فیکون، امر کیا ہے، کچھ نہ ہو اور ہو جائے. یعنی کون کہے وہ کہتا ہے ہو جا، ہو جاتا ہے. آپ چپ کر گئے، یا اللہ جب ہے ہی کچھ نہیں تو کس سے کہہ رہے ہو جا؟ نہیں تو مجھے فرمائیے بھائی. اچھا یہ جو لفظ ہیں، یہ کن جو ہے نا، اللہ اس کا بھی محتاج نہیں. یہ کاف یہ بھی حرف ہے، یہ نون یہ بھی حرف ہے. یہ جو کن بنتا ہے یہ ایک لفظ ہے، دو حرفی لفظ بنتا ہے. یہ اللہ اس کا محتاج نہیں، کیونکہ اگر اللہ لفظوں کا محتاج ہو تو اللہ نہیں رہتا. نہیں تو وجہ فرمائیے. آپ پریشان ہیں، میں آپ کو ایک منزل تک لا کے تو پھر آپ میں جوش مبدت دیکھیں گے. یعنی اللہ یہ کون لفظ کون ہماری سمجھانے کے لیے، کیونکہ ہم اس کے بغیر امر سمجھ ہی نہیں سکتے. اس لیے اللہ نے کن کا لفظ رکھا. اور اللہ دیکھیں اللہ نے قرآن میں کیا کہا، تبارک اللہ احسن الخالقین. بڑی برکتوں والی وہ ذات ہے جو احسن الخالقین ہے. اللہ خالق نہیں، احسن الخالقین. اس کا مطلب ہے کہ خالق اور بھی ہیں. دیکھیں قرآن میں ایک نبی کی دلیل ہے، وہ کیا کہتا ہے، انی اخلق، میں خلق کرتا ہوں. کس سے؟ پرندے کو. اس کا مطلب ہے کہ یہ دعویٰ تو عیسیٰ بھی کر رہا کہ میں خالق. تو اللہ خالق نہیں، خلق کرنے والوں میں سے سب سے بہتر، سب سے بڑا خالق اللہ ہے. لیکن اللہ نے یہ پورے قرآن میں نہیں کہا کہ میں عامر سے بنانے والوں میں سے بہتر ہوں. عامر سے صرف اللہ بناتا، عامر سے صرف اللہ بناتا. آپ چپ کر گئے. میں نے کہا یا اللہ ہمارا ایمان ہے کہ تو کن فیکون کہتا ہے، تو ہی عامر سے بنا سکتا ہے اور کوئی بنا نہیں سکتا ہے. یہ ہمارا ایمان، یہ ہمارا عقیدہ، یہ ہمارا یقین ہے کہ تو ہے عامر سے بنانے والا. لیکن مولا کیا کروں میرے اللہ، میں نے ایک دربار میں دیکھا، ایک دیوار پہ قالین ہے، قالین پہ شیر ہے، اور ایک کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے شیر اللہ کے دشمن کو کھا جا. نہیں توجہ فرمائی. یا اللہ یہ کون ہے جو قالین پہ بنے ہوئے شیر سے کہہ رہا؟ یہ نہیں کہا کہ شیر بن، قالین سے نکل زندہ ہو پھر کھا. کہا شیر اللہ کے دشمن کو کھا جا. وہ نکل آیا، اللہ کے دشمن کھا گیا. آپ چپ کر گئے. کھانے کے بعد واپس اسی حالت میں چلا گیا. نہیں توجہ فرمائی. ایک بندے نے پوچھا تھا مولا وہ شیر جو اللہ کے دشمن کھا گیا، اس نے وہ شیر دشمن اللہ کے کھانے کے بعد اگلے نہیں. فرمایا اگر موسیٰ کے آسان سانپ اگلے ہوتے. نہیں توجہ فرمایا. اللہ یہ کون ہے؟ عجب نہیں، اللہ کی آواز ہے. میں خالق عامر ہوں، یہ اول الامر ہے، یہ مالک عامر ہے. اور قرآن کی اصطلاح میں مالک عامر کو اول الامر کہتے ہیں. نہیں اب اول الامر کیا ہے؟ ابھی میرے بھائی پڑھے تھے، حسن بادشاہ سے پوچھا گیا کہ مولا اول الامر کیا ہے؟ فرمایا بڑی سخت چیز کا نام. وہ شاعر انہوں نے جلدی کی، میں ذرا سمجھا دیتا. یہ حسن بادشاہ سے سوال ہوا، مولا امر کیا، اول الامر کیا ہے؟ فرمایا بڑی سخت چیز کا نام. کہتے مولا پتھر سے تو زیادہ سخت کچھ
نظر نہیں آتا مان لے فرمایا اس سے بھی سخت ہے مولا وہ کیا وہ لوہا تو پتھر کاٹ دیا مولا لوہے کو مانے فرمایا اس سے بھی سخت مولا وہ کیا فرمایا وہ آگ جو لوہا پگھلا دے مولا آگ کو مانے فرمایا اس سے بھی سخت مولا وہ کیا وہ پانی جو آگ ٹھنڈی کرے مولا پھر اسے مانے فرمایا اس سے بھی سخت مولا وہ کیا وہ بادل جو پانی برسائے مولا بادل کو مانے فرمایا اس سے بھی سخت مولا وہ کیا وہ فرشتہ وہ ہوا جس کے جو بادل کو لیے اڑتی پھرتی ہے مولا ہوا کو مانے فرمایا اس سے بھی سخت مولا وہ کیا ہے فرمایا وہ فرشتہ جس کے حکم پہ ہوا چلتی ہے مولا اس فرشتے کو مانے فرمایا اس سے بھی سخت مولا وہ کیا وہ جبرائیل جو فرشتوں کا استاد ہے مولا جبرائیل کو الامر مانے فرمایا اس سے بھی سخت مولا وہ کیا وہ اسرائیل ہے جس نے جبرائیل کی بھی روح قبض کرنی ہے مولا پھر اسرائیل کو مانے فرمایا اس سے بھی سخت مولا وہ کیا ہے فرمایا وہ موت جو اسرائیل کو بھی آنی ہے کہتے اس کا مطلب مولا موت سے تو سب کچھ ہو نہیں سکتا فرمایا تو کیا سمجھتا ہے ہم ہے اللہ کا وہ عامر موت دنیا کو مارتی ہے ہم موت کو مارنے والے نہیں توجہ فرما اولے الامر یعنی امر ہو کہ نہ ہو کچھ نہ ہو تو کچھ ہو جائے اولے الامر کیا امر یہ ہے کہ کچھ نہ ہو اور کچھ ہو جائے پھر اولے الامر وہ ہوگا کہ جو نہ ہو کہے تو یہ ہو جائے نہیں توجہ فرما رہا دیکھیں اس گھر میں یہ اولے الامر صرف یہ سارے اولے الامر نہیں اس میں دو امام ایسے ہیں کہ جنہوں نے آگے سیدہ سے کہا کہ ہمارے کپڑے کہاں ہیں سمجھانی پڑے گی ہمارے کپڑے کہاں ہیں کہا صبح سے پہلے درزی لے آئے گا درزی بلاؤ گا نہیں بلائے گی نہیں سیدہ یہ نہیں کہا کہ کل تک اور سیدہ نے دعا نہیں مانگی اب پریشان ہو گئے کہ اچھا فرشتہ لے آیا تو اس میں اولے الامر ہونے والی کیا بات ہے دیکھیں سیدہ نے یہ نہیں کہا کہ ایک فرشتہ درزی بنے گا صبح سے پہلے درزی لے آئے گا تو اب فرشتوں میں تو درزی ہوتے نہیں بھائی جو نہ ہو اور ہو جائے فرشتوں میں ہوتے نہیں سیدہ نے کہا آئے گا تو فرشتہ آیا اور اس نے آگے نہیں کہا میں فرشتہ ہوں جنت سے جوڑے لایا کہا میں حسنین کا درزی ہوں نہیں توجہ فرمائی امر اور ہے عیسیٰ اللہ کا امر ہے اولے الامر نہیں آپ چپ کریں جو امر ہے اس کی ماں کو گھر سے نکال دیا اولے الامر کی ماں کو گھر بلایا اب پتہ چلا ہے امر کیا ہے اولے الامر کیا ہے اور اولے الامر ہے علی جو نہ ہو جائے یعنی جناب امیر مال غنیمت تقسیم کرے ایک شخص کو اس کی ماں کی خباثت نے تنگ کیا تو شکلے ہو رہے تھے جملے دم بولتے پہلے جانا سیاں سے اس نے اٹھ کے کہا یہ علی تقسیم میں جھولا ہے علی کی تقسیم پہ نہیں اللہ کے یقین پہ شک کیا جو پریشان بیٹھا ہے اللہ کو علی کی تقسیم پہ اتنا یقین ہے کہ اس نے سب سے بڑی تقسیم علی کے ذمہ لگا رکھی ہے آپ چپ کر گئے ہیں محشر والے دن پوچھوں گا جو بندہ بے پرواہی کر گیا جب محشر میں تیرا میرا مولا علی کھڑا ہو کے کہے گا جہنم یہ تیرا ہے جنت یہ میرا ہے یہ نہیں